اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے، دل کے اندر اتر جانے اور عمل کی توفیق مل جانے کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا کر دیجئے، ایسا دل جس کو حاصل کرنے والا اور پانے والا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اے اللہ دل کی دنیا کو بدلنا اور دلوں کو بدلنا یہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے مالک۔ اس دعا کے ساتھ آپ کے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ دور قرآن کی 8ویں کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں 008 DQ، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے، جس پہ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی چیلنجنگ اور بہت ہی ایک آئینہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور لن میں جب ہے نا تو لن میں ہرگز نہیں پہنچ سکو گے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی کا صحیح تصور اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو نیکی کا بلند تصور جو پہلے زمانے میں تھا آج بھی ہمارے پاس ہے، کہ ایک خاص شکل و صورت، ایک خاص جثہ قبہ اور کچھ خاص علامتوں کو نیکی کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور ان نیک لوگوں کے اندر جتنی خباثت، جتنی تنگ دلی، جتنی حرص اور لالچ، جتنا بخل اور جتنا حق کو چھپانا اور حق کو بیچنے کا کاروبار وہاں تھا، اس سے ملتا جلتا کاروبار اب یہاں پر بھی ہو گیا، یعنی اس امت کے اندر بھی آ گیا۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے نیکوکاروں کو جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو نیکی کو پانا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو جن کو نیکی کی سمجھ نہیں ہے۔ نیکی اصل میں کیا ہے؟ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ ہو، کسی اور چیز سے محبت نہ ہو، جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنا قبضہ جما لے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے۔ بہت ہی اچھا لکھا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں، اور ہم پیچھے پڑھ آئے کہ وہی پھر میرا بچڑا ہے۔ وہ محبت جس کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر آ جائے، وہی میرا بچڑا ہے، وہی میرا بت ہے۔ اب جب تک انسان اس بت کو توڑ نہ دے، نیکی کے دروازے اس پر بند ہی رہتے ہیں۔ تو انسان اس بات سے دھوکہ نہ کھا جائے کہ ظاہری چمک دمک کے جو یا شہرت اور بلندی کے جو باہر میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس سے کوئی انسان نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ نیکی اصل اللہ کی سے محبت سے شروع ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنی غرض کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے آگے سر اطاعت جھکا دیتا ہے، زمین سے اس کے پیر لگے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جب اس آیت کو، یہ آیت میرے لیے، آپ کے لیے، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں جانچ سکتے ہیں کون کون سے وہ کام ہیں جو مجھے محبوب ہیں، پسند ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی محبت میں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کون کون سے وہ کام ہیں، اور ہم پوری طرح جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنی چیزیں اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، اپنی عادات کے اندر موجود ہیں، کتنی چیزیں ہماری ذات سے باہر ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، کتنی چیزیں ہمارے ماحول کے اندر موجود ہیں، کتنی چیزیں رسم و رواج کی شکل میں ہیں، کتنی چیزیں اپنے جو ہے نا وہ کسی پریشر کے جو ہے وہ زد میں ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت چمک چمک کر میرے سامنے آ رہی ہے، آئینہ دکھا رہی ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور ہم سب کے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں کوئی عادت ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے وہ رویہ ہو سکتا ہے، کسی تعلقات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی حق اور ناحق دینے لینے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں پر ہم اپنی کسی ایگو پرابلم کی وجہ سے یا اپنی پسند کی وجہ سے، کہاں پر ہم نے ضد ٹھان رکھی ہے، یا کہاں پر ہم بار بار گناہ میں گر رہے ہیں معافی مانگنے کے باوجود اللہ سے۔ تو اللہ کی محبت کو، جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اللہ کے جلال کو نہیں سمجھتے، تو بہت سارے کاموں میں ہم سب کو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں ہم یہ پڑھا ہے کہ کیوں انسان فیل ہو جاتا ہے، کیوں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ کمزوریاں ہیں، مگر اصل اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے، اسی لیے کمزوری بار بار میرے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، میرے اوپر غلبہ کر لیتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا، ماشاءاللہ صحابہ اپنے اخلاق اور عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تابع تھے۔ تو صحابہ نے جب اس زمانے میں جو چیز سب سے کم تر تھی لوگوں کے پاس، جو چیز کم ہوتی ہے نا اسی سے محبت ہوتی ہے بہت زیادہ، جو چیز کم تر تھی وہ مال تھا۔ آپ کو یاد ہے مدینہ میں صحابہ کیسے پہنچے تھے؟ مفلوق الحال۔ اور مدینہ کے صحابہ، انصاری جو صحابہ تھے، ان کے پاس بھی جو کچھ تھا انہوں نے اپنے بھائی کو آدھا آدھا سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ تو
اس اعتبار سے پہلے انہوں نے اتنے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا، اور اب ان کے پاس مال بھی مناسب ہی تھا، اس لیے کہ پہلے سب نے آدھا آدھا بانٹ جو چکے تھے سب۔ تو سب سے پیاری چیز اس زمانے میں مال تھا، آج کے زمانے میں بھی مال ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اس لیے کہ مال ایک واحد ایسا سورس ہے، انسان جس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا مستقبل وہ اپنا حال پریزنٹ جو ہے وہ اپنا فیوچر دونوں محفوظ کر سکتا ہے، اپنا حال اور اپنا مستقبل محفوظ کر سکتا ہے، اپنی خوشیوں کو بچا سکتا ہے۔ مال وہ واحد سورس ہے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خوشیاں بحال رہیں گی، جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ مالدار صحابی تھے، مسجد کے سامنے ہی ان کا بیرہا نامی آپ کا ایک باغ تھا، جس میں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہاں کا جو میٹھا پانی تھا وہ پیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ اور اس باغ کے اندر 500 کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں میں یعنی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ تو یہ ہے نیکی کا جذبہ، یہ ہے اللہ کی پکار کا جواب۔ صحابہ کو قرآن کی ہر آیت اللہ کی پکار لگتی تھی اور وہ لبیک کہتے تھے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کسی ایک ورق کے اوپر لکھی ہوئی ایک آیت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کے لیے یہ سب کچھ ایک عمل کے لیے چیلنج ہو جاتا تھا، ہمارے لیے اور آپ کے لیے محض کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں کچھ پڑھ کے، سکون پا جاتے ہیں کچھ کر کے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ آیتیں بہت اچھی ہیں، یہ آیتیں بہت اچھی ہیں، یہ آیتیں بہت اچھی ہیں، زبان سے ہم تعریف کرتے ہیں لیکن اس آیت کا جواب نہیں دے پاتے، اس لیے کہ پکار نہیں سمجھتے نا اللہ کی، وہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ، محبت، مرغوب مال خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب ان کے بیٹے کی بات آ رہی ہے، کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا تو مجھے کوئی چیز ایک کنیز سے زیادہ پیاری نہ تھی، یعنی ایک لونڈی تھی، غلام، جو ان کو بہت پیاری تھی، میں نے اس لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، لیکن اب تک بھی میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کر پھر لوٹا لینا جائز ہو تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لیتا۔ تو یہ ہے صحابہ کی بات۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جو چیلنج ہے آج اس آیت کے ساتھ، کہ ہم اس آیت کے ساتھ اپنی کسی محبت والی چیز کو قربان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ چکے ہیں، سوچیں اپنے بارے میں، لکھیں اپنے بارے میں کہ ہم کیا ایسی چیز ہے، کم سے کم آج آیت پڑھی ہے نا، تو کوئی ایسی محبوب چیز قربان ہونی چاہیے جس سے مجھے محبت ہے۔ ہر سال ہم پڑھتے ہیں، ہر سال یہ چیلنج اپنے آپ کو دیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ آیت ایک چیلنج کے طور پر میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہمیں محبت ہے اور میں کیا اللہ کے راستے میں قربان کروں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہی سیڑھی رکھی ہے اوپر پہنچنے کی، اپنے قرب کی،
کہ اللہ کی محبت میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے والا ہی اصل نیکی کے درجے کو، اصل اللہ کی قربت کے درجے کو پہنچ پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 پر ہیں، 93 پر ہیں۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی اصل میں ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودی جو اعتراضات کرتے تھے دین شریعت کے اوپر، اس لیے کہ شریعت تو مختلف رہی ہے، تو اس اعتبار سے اعتراض کرتے تھے اور اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے پاس اونٹ کا گوشت اور دودھ تو ہمارے پاس ہماری شریعت میں تو حرام تھا اور تم لوگ کھاتے ہو۔ اگر یہ شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنی بیماری یا نظر کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام نہیں کیا۔ تورات میں کوئی آیت ڈھونڈ کے دکھاؤ ہمیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 96 پر ہیں، سورہ آل عمران۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہاں پر مکہ کی عظمت بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اور حج کی دعوت دی جا رہی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود، یعنی وہ جا سکتا ہے مکہ، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ مکہ کا سفر کیا جا سکتا ہے، اتنی جو ہے نا کیپیبلٹی ہے، اس کے باوجود نہیں جاتا تو پھر حدیث میں ہے کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ نصرانی مرے، یعنی عیسائی مرے یا یہودی مرے۔ یعنی اس قدر سخت الفاظ ہیں کہ اسے مسلمان ایمان سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی ابھی تک رکا ہوا ہے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، حالانکہ وہ جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرے، اس مقام کی جہاں پر جو کہ سب سے پہلے اس دنیا کے اوپر اللہ کا گھر ہے، اور جہاں پر جو ہے نا وہ سینکڑوں پیغمبروں کی اور نبیوں کے قدموں کے نشان ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 99 میں، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے،
شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا راستہ نظر آ جائے۔ اور یہاں پر یعنی ان آیات میں اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں نا۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے تقوی کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اور ان کا قول ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ انسان اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ اللہ کا تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا تقوی یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، کہ اس وقت تک اللہ کے خوف کا، تقوی کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا جب تک کہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کا خوف کا حق نہیں ادا ہو جاتا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے سے اللہ کا خوف کا حق نہیں ادا ہو جاتا جب تک انسان اپنی زبان کو روکے نہ رکھے۔ اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ کا خوف کا مظہر یہ ہے، سائن یہ ہے کہ انسان کی زبان صحیح بات کرے، انسان کی زبان حق بات کہے، انسان کی زبان دوسرے کو تکلیف دینے سے رکے۔ ہم ایک واقعہ ہمیشہ آپ کو سناتے ہیں، اور آج پھر، کہ جب کہ بعض چیزیں پڑھی ہوئی ایسی یاد رہ جاتی ہیں کہ ہر موقع پر پھر وہی بات یاد آ جاتی ہے جو انسان کو بہت زیادہ، جس سے نصیحت ملتی ہے، عبرت ملتی ہے۔ کہ جب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ پانچواں، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پانچویں خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین کے پانچواں نمبر ان کو دیا جاتا ہے، ان کے زمانے میں جس طرح اسلام اور نافذ کیا انہوں نے، جس طرح مساوات نافذ کیا انہوں نے، جس طرح انصاف نافذ کیا انہوں نے، جس طرح زکوٰۃ کا دوبارہ سے جو ہے وہ نظام قائم کیا، کہ ان کے وقت میں لوگ اتنے امیر ہو گئے کہ لوگوں کو زکوٰۃ لینے والے ملتے نہیں تھے، لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہے، انہوں نے 2 سال کے اندر ایسا خلافت کا نظام جس کے اندر اتنی خرابی آ چکی تھی، اس طرح اپنے تقوی سے اور اپنی پرہیزگاری سے اور اپنی محنت اور کوششوں سے نافذ کیا۔ انشاءاللہ جب وہاں پہ نافذ ہو سکتا ہے تو آج ہم پھر بھی یہ توقع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج بھی اگر کوئی ایماندار لیڈر آ کے کسی ایسے فساد کے علاقے میں کوئی اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج جیسے اگر اب بات کریں تو ابھی حالات حاضرہ کے اعتبار سے اگر عمران خان کوشش کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ساتھ ہے۔ تو یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی کامیاب کرتا ہے جب انسان کی نیت صحیح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لیڈرز کی حفاظت کرے۔ دنیا اسلام کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو اللہ کا کلمہ لے کے اٹھیں اور ایمانداری اور کردار لے کے اٹھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور دنیا کے ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کے قانون کو اور اللہ کے کلمے کو نافذ کرنا چاہتا ہو۔ تو انہوں نے نافذ کیا۔ تو کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک کوئی شخص تھا جس کے پیر کو وہ چل رہے تھے تو اس کو ٹھوکر لگ گئی۔ تو اس شخص نے، جو کہ پہچانتا نہیں تھا، کوئی ظاہر ہے کہ خلیفہ تو تھے، لیکن جب 5ویں خلیفہ تھے تو انہوں نے خلیفہ کا ہی پورے کا پورا جو ہے وہ لباس دھارن کر رکھا تھا، کہ کوئی ٹولی نہیں تھی، کوئی ہٹو اور بچوں کی آوازیں نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ بڑا کوئی قافلہ نہیں تھا کہ خلیفہ اس راہ گزر سے گزر رہے ہیں، اب بچو تم راستہ چھوڑو۔ عام انسان کی طرح عام کپڑوں میں، جو کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ خلیفہ ہیں۔ تو کسی کو ان کے پیر سے کچھ لگ گیا تو اس نے کہا کہ اندھے ہو۔ جس آدمی کو لگا تھا اس نے کہا اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا؟ تو آپ چپ چاپ سے آگے بڑھ گئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ آپ نے اس کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے کہا کہ جواب تو بہت آتے تھے۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یاد رکھنے کی بات ہے یہاں پر کے حساب سے، کہ آپ تو جواب تو بہت آتے تھے
لیکن تقویٰ نے زبان روک رکھی تھی۔ جواب تو بہت آتے تھے، تقویٰ نے زبان روک رکھی تھی۔ جب ہم اس کو آپ کو بیان کرتے ہیں تو میری نظر اپنی ذات کے اوپر جاتی ہے کہ کب یہ فکر میرے پاس، کب میری زبان میرے تقویٰ نے روکی ہے، کب ہم نے یہ سوچا ہے کہ جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کا خوف ہے، تقویٰ نے میری زبان روک لی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈیں، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کب بولنے کے وقت انسان کو کتنے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ بولنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر زقوم کا، یہ جو جہنم میں جو ایک درخت ہے زقوم، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی ہر کھانے والی چیز خراب ہو جائے، کوئی چیز کھا پی نہ سکیں۔ پھر خیال کرو ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے الگ ہوتا اور جنت میں جانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ اصل میں کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کو، ہم کو، اس وقت کے لوگوں کو اور ہم سب کو جو نصیحت کی ہے وہ کیا ہے؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ کی رسی یہی قرآن ہے۔ سب مل کر قرآن کو تھام لیں گے تو سارے شیر و شکر ہو جائیں گے، سارے مل جائیں گے۔ اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی جو کہ قرآن ہے، اور اللہ کی شریعت جو کہ حدیث ہے۔ ان دو چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان دو چیزوں کو اگر میرے بعد یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان دونوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا۔ اب اپنی حالت آپ دیکھ لیں، ہماری حالت ہم دیکھ لیں، ہم نے کتنا دانتوں سے پکڑا ہے قرآن کو، اور کتنے لوگوں کو حدیث کا پتہ ہے، کتنے لوگوں کے گھروں میں صحیح بخاری موجود ہے، کتنے لوگوں کے گھروں میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں، پوری کی پوری شریعت کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد فقہی اختلافات میں اتنا پڑے ہیں کہ جی فلاں ایسے کام کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، اور دوسری دنیا بھر کے اختلافات۔ حدیث کو کیوں نہیں دیکھتے، فالو کیوں نہیں کر لیتے تاکہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں؟ تو ایک رسی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات کو ہم تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ تم لوگ آپس میں ولا تفرقوا، فرقے بازی مت کرو، مت بٹو، لیکن وہی کرتے ہیں۔ اور آج کتنے فرقے موجود ہیں، تب بھی یہ سمجھایا، اب بھی یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، قیامت تک کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سارے جمع ہو سکتے ہیں۔ بھول جائیں کہ یہ کر لینے سے امت متحد ہو جائے گی، یہ کر لینے سے متحد ہو جائے گی، دنیا بھر کے دماغی جمع خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز سے امت متحد نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو ہمیں جو دوا بتائی ہے، اللہ نے جو ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، اسی سے امت متحد ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ ہر کوئی اپنی فرقے بازی سے نکلے، اور ہر کوئی قرآن اور حدیث کے احکامات کے نیچے اپنا سر جھکا دے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہر کوئی اپنی دکان سجا کے بیٹھا ہے، کہتا میں تو یہیں رہوں گا، میں تو یہیں رہوں گا، میرے علاوہ سب بے ہدایت، میرے علاوہ سارے کافر، میرے علاوہ سب جہنمی، نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ معاملہ کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو، اس امت کو اتحاد عطا کریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 104 پر ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا، تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں
عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ مشہور آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 110، جس کو نشان لگائیے گا، اور یہاں سے اس آیت کے ساتھ کہ تم میں ضرور کچھ لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بھلائی کی طرف بلائیں۔ اب اس آیت کو جوڑ لیتے ہیں، آیت نمبر 110، جو میری اور آپ کی اور ہم سب کی اس امت کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ ہمیں کیوں برپا کیا گیا، امت مسلمہ کا کام کیا ہے اور ہمارا پوسٹ کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، یعنی امت محمد، جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، خاص طور پر نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے ہمارا کام اور یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ تو اب اس ذمہ داری کو، یہ جو امامت کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہے، اور ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تم خیر امت ہو۔ تمہارا لقب، ہمارا اور آپ کا لقب کیا ہے؟ خیر امت۔ اور خیر امت کا کام کیا ہوتا ہے؟ خیر امت کا کام ہوتا ہے بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس منصب پر ہم میں سے کوئی نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اہل کتاب اور پیچھے کی امتوں نے سمجھ لیا تھا، بلکہ یہ منصب جو ملا ہے یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہے۔ اس کی شرط ذمہ داریوں کو اٹھانے کے ساتھ ہے۔ منصب کی ذمہ داری اٹھائی جائے گی تو منصب پہ رکھا جائے گا، منصب کی ذمہ داری اٹھائی نہیں جائے گی تو یہ منصب موجود ہونے کے باوجود پوسٹ ملے گی نہیں، پھر دنیا میں دھتکارے جائیں گے، پھر دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے، پھر دنیا میں جو ہے بے وزن کر دیے جائیں گے۔ تو تؤمنون باللہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ کسی کو جو کچھ بھی عزت اور فضیلت اللہ کی نگاہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اسی کے بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی وہی اللہ کے پاس قابل اعتبار ہے جو ایمان باللہ کے ساتھ ہو۔ اور اگر ہم ممبر پر، اسٹیج پر، کرسیوں پر خدا پرستی اور دینداری کا جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اگر اس ایمان سے خالی ہو، کھوکھلے سینوں سے ہو، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اس کی حیثیت وہی ہے جو اللہ نے پہلے کی امتوں کو کہا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں خیر امت کا منصب دیا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں ہے کہ تم ضرور، حدیث میں ہے کہ تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو، جس کا مفہوم ہے کہ تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ یہ میرے بعد یہی کام تم کو کرنا ہے۔ نبوت کا کام کیا ہوتا ہے؟ بشارت اور نذیر، نیکیوں کا حکم دینا، خوشخبریاں سنانا، برائیوں سے روکنا اور ڈراتے رہنا کہ اگر برائیوں میں پڑے رہے تو پھر تم بہت نقصان والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ کام تم کرتے رہنا، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا اور تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دعائیں قبول ہونے کا ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے، اور ہم یہ بات ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے جی کسی نیک آدمی سے دعا کرا دو، آدمی یہ سمجھتا ہے بس دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ دعائیں نہیں پہنچتی ہیں۔ دعا پہنچتی ہے میری زندگی کی اسی عمل، اسی مقصد، اسی کشمکش، اسی کوشش اور اسی جد و جہد سے کہ جب انسان اس راستے میں
اس جہاد میں اپنا قدم ڈال دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کوئی بہت بڑا مبلغ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بس اس مقصد کو سمجھ جائیں کہ خیر امت جب میرا لقب بنایا گیا اور ہم کو یہ جاب دی گئی ہے تو پھر میں کہاں پر، جو امامت کا منصب ہم کو اور آپ کو دیا گیا وہ کہاں پر پورا ہوگا۔ یعنی ہمارے لیے جو اب اس پر ہم جو بہترین امت ڈالی گئی ہے اور نکالی گئی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اخلاق اور عمل کے اعتبار سے اب دنیا میں سب سے بہترین امت تم ہو، اور یہ کام اب تم کو کرنا ہے۔ تو میرے لیے سوالیہ نشان، آپ کے لیے سوالیہ نشان لگائیے اس آیت کے اوپر، اور خیر امت بننے کی کوشش کریں۔ خیر نکلے میری ذات سے بھی، سب سے پہلے اپنے ذات کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے کہ میرے اندر سے خیر نکلے اور میں اپنی برائیوں کو روک لوں، میں اپنے شر کو روک لوں۔ جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی کہ اپنی تکلیف سے روک لینا دوسروں کو، اپنی تکلیف دوسروں کے لیے روک لینا، یہ سب بہت بڑی نیکی ہے جس کو سمجھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ انسان دوسروں کے شر سے زخمی رہتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اصل کام جو ہے نا وہ توجہ اپنی طرف نہیں جاتی، اصل کام یہ ہے کہ اپنے شر کو روک لے دوسروں کے لیے، اور دعائیں مانگے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر جو شر ہے نا اللہ اس سے مجھے بچا کے لے کے چل، میرے قرین کا قبضہ میرے اوپر نہ ہو جائے، میرا شیطان میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے شیطان کے اوپر، اپنے قرین کے اوپر قابو پاتا ہے۔ پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی، کسی نے لکھا تھا فیس بک کے اوپر کہ لیکچر تو بہت اچھا ہے لیکن کیا ہم پریکٹس کرتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو لیکچر ہے لیکچر نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی باتیں امت کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے۔ اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات بار بار یہ نصیحتیں پہنچائی جائیں گی، اللہ کی رسی کو ان کو تھمایا جائے گا، اللہ کی باتیں امر بالمعروف کیا جائے گا۔ عمل نہیں ہے تو کیا امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، عمل بالمعروف نہی عن منکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار سے بھی، اپنی آواز سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب کو یہ آیت چیلنج کرتی ہے کہ ہم خیر امت کے اس منصب کو اپنی زندگی میں سمجھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جدوجہد اور کوشش، اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش۔ ابھی بات ہو رہی تھی، اب ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو، آپ لوگوں کو ہم لوگ ریکارڈنگ ہر دن بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہر دن، اب دور قرآن شروع ہو گیا تو ہر دن جائے گی آپ کے پاس۔ اب یہ 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ آپ کے پاس جا رہی ہے، آپ کے فون بھر رہے ہوں گے۔ اب فون بھرنے لگتے ہیں تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، لوگ جانے لگتے ہیں نکل کے گروپس میں سے، اور کتنے لوگ تو اس لیے نہیں شامل ہونا چاہتے گروپ میں، کتنے نئے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کتنے نئے لوگ ہیں جو کہ سکینت گروپ میں موجود نہیں ہیں، اور کتنے لوگ کہتے ہوں گے بھائی ہم سن لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سال میں ہم ایک دفعہ دور قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد دعا میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم پھر اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، پھر جب آئے گا رمضان شعبان تو پھر ہم دور قرآن میں آ کے سننا شروع کر دیں گے۔ کیا یہ ہے اللہ کی راستے کی جد و جہد؟ کہ جب ہم جڑیں گے، جب ہم ایک ساتھ مل کے کوشش کریں گے اور ہم ایک پیغام کو آگے دنیا میں پھیلاتے رہیں گے اور اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالیں گے تو بنیں گے نا ہم اس راستے کے مجاہد۔ آپ کا فون بھرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آگے بڑھا دیں اس ریکارڈنگ کو اپنے گروپس میں اور ڈیلیٹ کر دیں۔ اور سب سے پہلے، بڑھانے سے بھی پہلے جو کام آپ کو کرنا ہے، جو لوگ کے سکینت گروپ میں ہیں ان کو میری نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ریکارڈنگ جاتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آگے بڑھے گی۔ ہم 4 دن کے بعد یا پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ آئی تھی، اب دیکھیں ذرا اس کو سن کے یا کچھ کر کے، لیکن وہ نہیں آپ کو ملے گی، اس لیے کہ جب ایڈمنس ڈالتے ہیں ریکارڈنگ آپ کو اسی وقت ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس کو نہ سنیں لیکن ڈاؤن لوڈ تو کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایرو کا نشان آتا ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں گے
تو پھر وہ گول گول گھوم کے اس میں پلے کا نشان آ جائے گا. اس کا مطلب ہے اب ریکارڈنگ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے, اب سیف ہے. اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ ہو گئی نہیں ہوئی ہوگی اور ایڈمن بعد میں اپنے فون سے, اس لیے کہ وہ لوگ کب تک رکھیں گے اپنے فون پر, وہ جب ڈیلیٹ کریں گے اس ریکارڈنگ کو تو آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو پھر آپ لوگوں تک جاتے ہیں مجھے فلاں وقت کی ریکارڈنگ نہیں ملی, فلاں کی نہیں ملی, فلاں کی نہیں ملی. یا بعض اوقات تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم کو ریکارڈنگ آ کہاں سے رہی ہے. آپ سکینت کو ڈالیں گے سرچ میں تو آپ کو اپنے گروپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک گروپ میں ہیں جہاں پہ ریکارڈنگ آتی ہے, اور آپ کو اس لیے دی جاتی ہے, آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ, لیکن آپ کو اس لیے دی جاتی ہے آپ آگے اس کو بڑھائیں. تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں تک بھیجتے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا سن لینا کافی ہے اور ہم تو آگے چلو ہم نے سن لیا ہے, یہی بہت بڑا احسان ہو گیا اللہ پر, اللہ کے رسول پر اور نکہت حیدر پر, تو یہ ایک خام خیالی ہے. ہم آتے ہیں اپنے لیے, ہم سن رہے ہیں اپنے لیے, اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے ہماری خود اپنی ذات پر, اور اس فائدے کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس فائدے کو آگے بڑھائیں. اس لیے کہ کوئی اکیلا اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ پوری امت اس ذمہ داری کو محسوس نہ کرے کہ سکینت کا کیا کرنے والا کام یہ نکہت حیدر کی ذمہ داری صرف نہیں ہے, چند ایڈمنز کی ذمہ داری صرف نہیں ہے, آپ سب سکینت عباد الرحمن کے حصے ہیں. اس لیے کہ کون ہے جس کو سکینت نہیں چاہیے, اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ عباد الرحمن نہیں ہے اور عباد الرحمن بننا نہیں چاہتا. تو ہم فیس بک پر موجود ہوں, ہم آج سن رہے ہیں کل غائب ہو جائیں, ہم اسکائپ پر موجود ہوں, ہم آج سن رہے ہیں کل غائب ہو جائیں, ہم فون پر موجود ہیں, ہم آج سن رہے ہیں ہم غائب ہو جائیں. کیا یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے نا. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ باقی دینوں پہ ہم کہاں چلے گئے؟ تو اگر ہم نہیں خود پہنچا پا رہے ہیں تو کم سے کم جو میرے پاس پہنچ رہا ہے اس کو آگے پہنچائیں. یہ ہے اللہ کے دین کی خدمت, یہ ہے امر بالمعروف. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات صرف سننے سمجھنے سے آگے بڑھ کر آج کے دور میں ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو یہ بات, یہ آواز یا یہ اللہ کا کلام یہیں پر رہ جائے گا. تو جہاں پر ساری دنیا میں کچھ لوگ ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں, وہیں پر ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز اور ہماری باتیں بھی دوسروں تک پہنچیں. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنا فائدہ آگے بڑھائیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور میری تمام باتوں سے کوئی ہرٹ نہ ہو. بس ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان سمجھتا ہے کہ کسی گروپ میں ہیں, اگر انہوں نے تنگ کیا ہمیں ایڈمنس بھیج دیتے ہیں, چلو بھائی نکل بھاگو یہاں سے, یہ تو بہت ہی زیادہ تنگ کرنا ہے. ہم تنگ ہو جاتے ہیں اللہ کی باتوں کی وجہ سے. ہم دنیا میں کسی کام سے تنگ نہیں ہوتے, کسی دوسرے آڈیوز سے ویڈیوز سے میرا فون نہیں بھرتا, قرآن کی تفسیر سے میرا فون بھرنے لگ جاتا ہے. اور ہم یہ منع نہیں ہے کہ فون نہیں بھرتے, لیکن اس کے طریقے ہیں کہ فون بھرے تو آگے بڑھا کے آپ ڈیلیٹ کر دیں. اور بہت سارے لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ عالمہ نکہت حیدر کے نام سے یوٹیوب کے اوپر دور قرآن پچھلے سال کا بھی موجود ہے, اس سال کا بھی موجود ہے. آپ لوگ اور ابھی جو بھی جا رہا ہے وہ وہاں پہ ہر دن کا 1-2 دن میں وہاں پر آ ہی جاتا ہے, تو وہاں سے بھی سنا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے فائن, پھر وہیں سے سن لیا کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ اس لائیو دور قرآن کو جو بیٹھ کے سننے کا مزہ ہے, جو یہاں پر آ کے جو آپ کو اس مجلس میں جو بصیرت اور جو خیر ملنے والی ہے وہ بہرحال ریکارڈنگ سے نہیں ملتی ہے. تو اپنے آپ کو جما کے رکھنے کا نام یہی خیر امت ہے, اپنی اصلاح کرنے کا نام یہی خیر امت ہے, اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ رول ماڈل بنانے کا. دنیا ہم کو دیکھتی ہے, دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے, میں کیسی ہستی ہوں, میں کیسی پرسنالٹی ہوں. لوگ مجھ سے مل کے خوش ہوتے ہیں, لوگ مجھ سے مل کے تکلیف میں چلے جاتے ہیں. انسان اپنے طور پر تو سمجھتا ہے, لیکن گواہیاں ضرور, گواہیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ گواہی کیا ملے گی اگر آج میں اس دنیا سے جاتی ہوں, کیا لے کے جائیں گے خلق خدا کی زبان سے, کیا نکلے گا میرے بارے میں. تو آلویز لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگوں کے کام آئیں گے, لوگوں کے لیے جو ہے وہ
اخلاق مند رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اخلاق کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلیں گے، محبت کے ساتھ چلیں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی محبت اور عزت والی باتیں ہمارے جانے کے بعد بھی سننے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں، اس بات کے اوپر تو بات ہو گئی، اور یہ اگر آج کے پورے دور قرآن کو اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم اس کو جج کریں اور اگر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، تو یہ 2 آیتیں میرے کاپی کے اوپر لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ وہ آئینہ ہے جو مجھے دکھاتا ہے اپنے معاملے میں، اپنے ذات کے معاملے میں نیکیوں کے اوپر آگے بڑھنے میں، اور یہ وہ معاملہ ہے جو مجھے خیر امت کی ذمہ داری ملتی ہے اس کے لیے کام کرنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ آگے